اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب قرآن کو سنتے ہیں اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ حق کو پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب ہمارے، ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ اور حق یعنی قرآن پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح قوم یعنی جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل کرے۔ پھر انہوں نے جو کچھ کہا اس وجہ سے اللہ نے ان کو جنتیں عطا فرمائی جن کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں۔ ایمان والو، اللہ نے جو پاک چیزیں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور نکاح تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاک روزی دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہارے بیجا قسموں پر، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ دل سے قسم کی نیت سے اٹھائی ہو۔ پھر اگر تم اپنے ایسی قسموں کو توڑ دو تو ان کا کفارہ 10 مسکین کو درمیانہ درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ پس جو نہ پائے تو اس پر 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم اٹھا کر ان کو توڑو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو روشن کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، دراصل شراب اور جوا اور بت اور جوا کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دراصل شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شراب اور جوا کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈالے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی باز آ جاؤ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور منع کر دو کاموں سے دور رہو۔ پس اگر تم منہ موڑتے ہو تو پھر جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے شراب اور جوا کی حرمت سے پہلے جو کچھ چکھا ان پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ حرمت کے بعد بچیں اور ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، پھر پرہیزگاری کریں، اور ایمان لائیں پھر پرہیزگاری کریں اور نیکی کریں، یعنی ہمیشہ تقوی پر قائم رہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں صلح حدیبیہ والے سال شکار کے بارے میں کچھ آزمائے گا، یعنی جس شکار تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر پہنچے، تاکہ اللہ جانے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد بھی حد سے گزرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایمان والو،
احرام کی حالت میں شکار مت کرو اور اسے مت بھگاؤ، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا تو پھر اس کا بدلہ ویسا ہی جانور ہے جیسا اس نے شکار کیا۔ اس کا فیصلہ تمہارے دین کو ماننے والوں میں سے دو انصاف پسند آدمی کریں کہ قربانی کا جانور کا ابتلا پہنچے یا مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے جو کچھ گزرا۔ اللہ نے اسے معاف فرمایا، اور جو شخص دوبارہ وہی کام کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ نافرمانوں پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ حالت احرام میں یا احرام سے باہر تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جو سمندر باہر پھینکے حلال کیا گیا ہے۔ اے مقیموں، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی اس میں نفع کا سامان ہے، اور تم پر جنگلی جانوروں کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ نے کعبہ کو جو عزت والا اور محترم گھر ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور عزت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں اور اونٹوں کو بھی جن کے گردنوں میں رسیاں ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ جانتا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچانا ہے، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک یعنی حلال و حرام برابر نہیں ہیں، اگرچہ تم ناپاک کی کثرت اچھی لگے۔ بس اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیابی حاصل کرو۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں رنج پہنچے، اور اگر ان کے بارے میں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کی جائیں گے۔ جو کچھ گزرا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک ان کے بارے میں تم سے پہلے ایک قوم نے پوچھا تھا، پھر سمجھانے کے بعد ان کے کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیر یا صائبہ، وسیلہ و عام جانوروں کی حرمت کے بارے میں کفار کی بدعتیں واجب نہیں کی، اور مگر کفار ان جانوروں کی تعظیم کے بارے میں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں اللہ کی نازل کردہ حکم اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے آبا و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا اگرچہ ان کے آبا و اجداد کسی چیز کو نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر چلتے ہوں تو بھی ان کی پیروی کریں گے؟ اے ایمان والو، اپنے گناہوں کی فکر کرو، جب تک ہدایت پر ہوں گے تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جو گمراہ ہوئے تم سب کو اللہ کی طرف واپس ہونا ہے، پھر جو کام تم کرتے ہو تمہیں ان کی خبر دے گا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی پر موت آئے تو گواہی کے لیے حاضر ہوا کرو کہ وصیت کے وقت تمہارے دین والے یا تمہارے بجائے دوسرے دین والے دو انصاف پسند آدمی ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کرو پھر تم پر موت کی مصیبت آئے
تو ان دونوں کے اثر نماز کے بعد روک لو۔ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ اگر تمہیں ان کی گواہی کے بارے میں شک ہو کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیتے، اگرچہ قریبی رشتے دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم نے چھپائی تو اس وقت ہم بے شک گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ دونوں نے خیانت اور جھوٹی قسم اٹھا کر گناہ کیا، تو جن لوگوں کا انہوں نے حق غصب کرنا چاہا، ان میں سے 2 آدمی ان کی جگہ پر شاہدی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو میت کے قریبی رشتے دار ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ایسا کیا ہو تو البتہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔